لکھا تھا نا، اس میں بھی آپ نے یہی دعوت دی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، کہ بادشاہ کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے خط لکھا، مختلف بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے نا خطوط لکھے ہیں، خط لکھے ہیں. وہ آج بھی کسی نہ کسی مقام پہ محفوظ ہیں. مدینہ منورہ میں بھی ہیں، ترکی میں ہمیں ملتے ہیں ایسے خطوط جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لکھے. اور ان میں ہوتا کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ اپنی دھانک بٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں. یہ خط و کتابت کا سلسلہ، یہ آج کل ٹیلی فون آپ کہہ لیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ اب بھی ہیں، لیکن آج کل کے جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کے اوپر احسان جتلانا اور ایک دوسرے کے اوپر بڑھائی والی بات ہے. آئے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آمینہ کے لال جو بادشاہوں کو خط لکھتے تھے اس کا مقصد کیا ہوتا تھا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بادشاہ کو خط لکھا تو آپ نے فرمایا اسلم تسلیم، اسلام لے آ، سلامتی والا بن جائے گا. تو اسلام قبول کر لے، تجھے اللہ کی طرف سے سلامتی ملے گی، اللہ تیرے اوپر سلامتیاں نازل کرے گا. اسلام لانے سے انسان کو سلامتی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو سلامتی ملتی ہے، بندہ رب کی سلامتی میں آ جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتیک اللہ اجرک مرتین، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، کہ اللہ تمہیں اجر بھی دگنا عطا فرمائے گا، دوہرا ثواب ملے گا. ایک تیرے ایمان لانے کا، اور ایک تو بادشاہ ہے، جب تو ایمان لائے گا تو تیری رعایا بھی ایمان لائے گا. اور جب تجھے دیکھ کے لوگ ایمان لائیں گے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا رب تجھے دگنا ثواب عطا فرمائے گا، ایک تیرے ایمان کا چونکہ اچھا کام تو کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ جو تیرے ایمان کا علم رکھے گا اور اس کو شوق ہوگا کہ بادشاہ جو مسلمان ہو گیا ہے، اللہ کو ایک ماننے لگ گیا ہے، تو ہم بھی اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں. جو بندہ مسلمان ہوتا جائے گا اس کا ثواب بھی تجھے رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جائے گا. اور دوسری بات بھی آپ نے فرمائی فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. اور یہ بھی یاد رکھ، اگر اس کے بعد آج تجھے رسول اللہ کی دعوت پہنچ گئی ہے، آج تجھے پتہ چل گیا ہے کہ رب کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خود کافر ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو بادشاہ ہے. تجھے دیکھ کے دوسروں کو بھی یہی ترغیب دے گا کہ نہیں ہمارا وہی پہلے باپ دادے والا دین ٹھیک ہے، ہم نے کسی اور دین کی طرف نہیں جانا، ہمارا وہی پہلا دین ہے، پہلے باپ دادے کے دین کے اوپر ہم آ رہے ہیں، وہی ہمارا دین ہے. اگر یہی باتیں لوگوں کو بتاتا رہا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی یاد رکھ کہ پھر تجھے عذاب بھی اللہ کی طرف سے دگنا ہی ملے گا. کیونکہ ایک تو تیرا اپنا کفر ہے، دوسرا باوجود اس کے کہ تیرے اوپر باور کرایا جا رہا ہے، ظاہر کیا کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اب بھی اگر نہیں مانے گا تو پھر تیرا گناہ بھی تیرے سر ہوگا، اور تیری جو رعایا ہے اس کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ بندہ اچھے کام پہ جب چلتا ہے نا، اچھا کام، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، میں گلی محلے میں رشتہ داروں میں جو بھی شروع کرتا ہے اس کی تو موج لگ جاتی ہے. بھائی کوئی بھی اچھا کام شروع کیا موج اس طرح لگ جاتی ہے، ایک تو خود کو ثواب ملا، ایک یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا گیا پیچھے جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، ان جتنا ثواب بندے کو قبر میں بھی رب کی طرف سے عطا کیا جائے. اس لیے جو رسم و رواج ہے نا، جو دین کے مطابق ہے ان کو تو کریں، اور رسم و رواج کو چھوڑ دیں. وہ رسم و رواج جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. جس طرح ہم شادی بیاہ کوئی لے لیں، ہم دعوے تو کرتے ہیں مسلمان تو ہیں، اللہ کے نبی کے امتی بھی ہیں، لیکن ہمارے جو رسم و رواج ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک. اللہ کے نبی نے تو شادی کے لیے، نکاح کے لیے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ. ہم نے اس میں جہیز رکھ دیا، ضروریات کی چیزیں دینا منع نہیں ہے، لینا بھی منع نہیں ہے،
لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاشرے نے جو اس کو پھر رنگ دیا، وہ آپ خوب جانتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ جو بچیاں ہیں ہماری وہ بھی بڑی عمر کی ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ہمارے بیٹے ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ۔ بات کیا ہے بھائی، ہم رسم و رواج نہیں پورے کر سکتے، اچھا اس کا ایک حل ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ آ جائیں۔ جب ہم نکاح کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ اس نکاح میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اس جوڑے کی جو زندگی ہے، جو رزق ہے، رب اس میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر رسم و رواجوں میں پھنسے رہیں گے کہ فلاں نے اگر اتنے لاکھ لگایا تو میں نے اتنے لاکھ لگانا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کبھی بھی یہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ پھر اسی طرح بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور کاش کہ کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے، کوئی گلی محلے میں سے ایسا ہو، ہمارے رشتہ داروں شہر میں سے، محلے میں سے، کہ کوئی ایسی رسومات کا خاتمہ کرے، کوئی ایسا اچھا کام کر جائے، پھر جب تک لوگ اس بات پہ عمل کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔